میں شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں نرس تھی۔ 6 ماہ سے اس ہسپتال کے مینٹل وارڈ میں ایک لڑکی زیر علاج تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت اور نوجوان تھی، مگر اس کی ذہنی حالت بہت خراب تھی۔ میں جب اسے دیکھتی مجھے اس بات پر بہت ترس آتا کہ اس کے لواحقین جو کہ ہفتے بعد اس سے ملنے کے لیے آتے تھے، ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی، تو اس لڑکی کی بہن نے بتایا کہ ہماری بہن قاتلہ ہے، کیونکہ ہماری زندگی کی مثال بھی ایک ٹرین کی طرح ہے۔ یہاں بھی ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں اور بہت سے بچھڑتے ہیں، مگر کچھ لوگ اور کچھ چہرے ہمیں یہاں ایسے ملتے ہیں جو مر کر بچھڑ تو جاتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن اور دل میں سما جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسی ہی ایک لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح اس لڑکی کی کہانی نے مجھے حیرت زدہ اور دم بخود کر دیا تھا، آپ بھی اس لڑکی کی کہانی سن کر حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ میرا نام ماریہ ظفر ہے اور میں بہاولپور شہر کے رہنے والی ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک نرس ہوں اور بہاولپور شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہوں۔ اسی ہسپتال میں کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال گزرے چکے تھے اور ان 2 سالوں میں میرا بہت سے مریضوں سے واسطہ پڑ چکا تھا۔ زیادہ تر مریض ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا بڑھاپے کی وجہ سے ذہنی توازن بگڑ چکا ہوتا تھا، یا پھر ایسے نوجوان لڑکے جو زیادہ نشے کے عادی کی وجہ سے اپنا ذہن توازن کھو بیٹھتے تھے، اور کچھ تعداد ایسے افراد کی بھی ہوتی تھی جو کہ بچپن سے ہی پیدائشی طور پر ہی ذہنی معذور پیدا ہوتے تھے۔ مگر پھر ایک دن وارڈ میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی۔ میں نے اس پیشنٹ کی ہسٹری لی تو معلوم ہوا کہ اس کا نام رابعہ ہے، عمر 28 سال ہے اور تعلیم BBA ہے۔ لڑکی کی تعلیم کے بارے میں سن کر میں حیران ہو گئی، مگر فوری طور پر گھر والوں سے اس بارے میں پوچھنا کچھ مناسب نہیں لگتا، اس لیے میں خاموش رہی۔ اس لڑکی کی ذہنی حالت خراب تھی۔ ہر وقت بکھرے بالوں کے ساتھ وہ یا تو بلند آواز میں قہقہے لگاتی یا پھر اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی، اپنے کپڑے پھاڑتی اور تو اور اپنے آپ کو چوٹ پہنچانے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ رابعہ کی یہ حالت دیکھ کر اور اس کی تعلیم دیکھ کر مجھے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ یقیناً یہ یونیورسٹی کی طالبہ ہوگی اور وہیں سے اسے نشے کی لت لگ گئی ہوگی اور نشے نے اس کی یہ حالت کر دی ہے۔ اس کا علاج شروع ہو چکا تھا اور اسے وارڈ میں داخل کر لیا گیا تھا۔ گھر والوں میں صرف ایک فرد کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت تھی اور رات کو اسے بھی گھر بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ مینٹل وارڈ کے مریضوں کی تمام ذمہ داری اسٹاف پر ہی تھی۔ ان کو کھانا کھلانا اور دوا کھلانا بھی۔ ایسے مریضوں کی دوا میں نیند کی دوا زیادہ تر شامل رکھی جاتی ہے تاکہ وہ سکون سے سوئے اور ان کے دماغ کو زیادہ سے زیادہ آرام مل سکے۔ اس لیے وارڈ میں داخل ہونے کے بعد وہ لڑکی زیادہ تر سوئی ہی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی وہ پھر سے چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ اس لڑکی رابعہ کو وارڈ میں داخل ہوئے تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وارڈ میں بہت رش ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے گھر والوں کو روزانہ آنے سے منع کر دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ آپ 2-3 دن کے بعد آ کر مریض سے مل لیا کریں، کیونکہ ان کا ٹوٹل خیال تو ہم نے ہی رکھنا ہوتا ہے۔ آپ کا فون نمبر ہمارے پاس ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیش آ گئی تو میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گی۔ اس لیے میرے کہنے پر ہی رابعہ کے گھر والے اب 2-3 دن بعد اس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ اس بار جب رابعہ کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے آئے تو آنے والوں میں ایک لڑکی بھی تھی جو کہ شکل و صورت سے رابعہ کی ہی بہن لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ بھی لیا کہ کیا آپ رابعہ کی بہن ہے، تو اس نے افسردگی سے سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟
وہ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں۔ تو میں نے کہا کہ رابعہ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ تو وہ لڑکی خاموش نظروں سے رابعہ کی طرف دیکھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ جب وہ خاموش رہی تو میں نے اگلا سوال کیا اور کہا کہ کیا رابعہ کو یونیورسٹی سے نشے کی لت لگ گئی ہے؟ میں نے یہ اندازہ اس لیے لگایا ہے کیونکہ یہاں زیادہ تر تعداد ایسے ہی مریضوں کی ہے۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، رابعہ کو نشے کی لت نہیں لگی تھی۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ رابعہ کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا؟ میں نے تجسس کے مارے اگلا سوال کیا تو رابعہ کی بہن اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہنے لگی یہ مکافات عمل ہے، ہماری بہن مکافات عمل کے گھیرے میں آ گئی ہے۔ پھر وہ مدھم آواز میں بتانے لگی کہ رابعہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، یہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی، ہر کلاس میں اول آتی تھی اور اپنی اسی ذہانت کی وجہ سے یہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، خاص طور پر ہمارے ابا کی تو اس میں جان بستی تھی۔ رابعہ نے FSC کے ایگزام دیے تو اس نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ اماں ابا اس کی اس کامیابی پر بہت خوش تھے، محلے بھر کے اور خاندان کے لوگ ہمیں مبارکباد دینے آ رہے تھے، اور اسی خوشی میں رابعہ نے ابا سے موبائل فون کی فرمائش کر دی اور ابا نے بھی خوشی خوشی اسے موبائل فون لے کر دے دیا۔ مگر یہی سے اسی دن سے ہماری بدقسمتی شروع ہو گئی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے اس بات سے بے خبر کہ ہم نے اپنی بہن کو موبائل لے کر نہیں دیا، اس کے ہاتھ میں اعلیٰ قتل تھما دیا ہے۔ خوشی کا وہ پل گزرا، سب اپنی اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے مگن ہو گئے۔ ہم بہت دیر تک اس بات سے بے خبر رہے کہ رابعہ اپنے فون پر کس طرح کی مصروفیت میں مگن ہے اور کیا کر رہی ہے، کیونکہ ہم سب کو اس پر اندھا اعتماد تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کبھی کوئی ایسا غلط کام بھی کر سکتی ہے۔ اس کو فون لیے بھی تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ میں اور رابعہ ایک ہی کمرے میں ہوتے تھے۔ مجھے رات کو جلدی سونے کی عادت تھی، اس لیے بہت دیر تک تو میں یہ جان ہی نہ سکی کہ رابعہ کی ذات میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک رات جب آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے رابعہ کو موبائل میں مصروف پایا، اور پھر اس پر نظر رکھنے کے لیے میں اکثر ہی رات کو جاگنے لگی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو آدھی رات تک موبائل پر مصروف رہتی ہے۔ میرے لیے یہ بہت پریشانی کی بات تھی۔ جب میں نے رابعہ سے اس معاملے میں بات پرس کی تو اس نے میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور کہا کہ آپی یہ لے موبائل پڑا ہے، آپ خود دیکھ لیں، میں کوئی بھی غلط کام نہیں کرتی۔ اور جب میں نے دیکھا تو رابعہ نے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنا رکھے تھے، اور تو اور اس نے غیر مردوں سے دوستی کر رکھی تھی اور ان سے بے تکلفی سے گفتگو بھی کرتی تھی۔ میرے سمجھانے پر بھی اس کو ذرا برابر فرق نہ پڑا، بلکہ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی کہ یہ سب فیس بک فرینڈ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کو لاکھ سمجھایا کہ بے شک یہ لوگ فیس بک فرینڈ نہیں، مگر یہ غیر مردوں سے گفتگو ایک تو تمہارے مذہب میں بھی ناجائز ہے، اور دوسرا تمہارے بات کرنے سے کسی شخص کے دل میں کیا خیال جنم لے رہے ہیں۔ کیا تم یہ جانتی ہو؟ میرے اس بات کے جواب میں رابعہ تنگ آ کر بولی کہ اگلے بندے کے دل میں کیا خیال جنم لے رہے ہیں، اس کی ذمہ دار میں تو نہیں ہوں۔ خیر، رابعہ کی خود سر اور ضدی طبیعت کے آگے میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ میری اور رابعہ کی اس بات چیت کو 2 سے 4 ماہ گزرے ہوں گے کہ اچانک سے رابعہ پریشان رہنے لگی، اور تو اور اب وہ رات کو دیر تک موبائل بھی استعمال نہیں کرتی تھی۔ یوں تو یہ مثبت تبدیلی تھی، میں اس بات پر خوش بھی ہو رہی تھی، مگر اس بات پر فکر مند بھی تھی کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تو نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے اگنور کیا، یہ سوچ کر کہ اگر مجھ سے شیئر کرنے والی بات ہوتی
تو وہ یقیناً کر لیتی، لیکن اگر وہ مجھ سے شیئر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے پردہ رکھنا چاہتی ہے۔ مگر میری بہن تھی اور تھی بھی مجھ سے چھوٹی، میں زیادہ دیر تک اسے پریشانی کی حالت میں دیکھ نہ سکی، اور پھر آخر ایک دن میں نے خود ہی پوچھ لیا کہ کیا بات ہے رابعہ، تم اتنا پریشان کیوں دکھائی دیتی ہو؟ ہر وقت اداسی رہتی ہو، سب خیر تو ہے نا؟ پہلے تو وہ مجھے ٹالتی رہی، مگر میرے بے جا اصرار کرنے پر پھر رابعہ نے جو بات مجھے بتائی اسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے اپنا موبائل دکھایا اور اس پر کاشف نامی ایک لڑکے سے کی گئی چیٹ دکھائی۔ رابعہ نے بتایا کہ وہ اور کاشف تقریباً 2 سال سے فیس بک فرینڈ ہیں اور آپس میں بہت بے تکلف دوست تھے۔ اس چیٹ میں وہ رابعہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور رابعہ بھی اس کا مثبت جواب دے رہی تھی۔ میں نے حیرت سے رابعہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے سوال کیا کہ جب تم جانتی ہو کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے تو تم کسی کے ساتھ منسوب ہو، پھر تم نے اس لڑکے کی پیشرفت کا مثبت جواب کیوں دیا؟ کیونکہ رابعہ تقریباً 2 سال پہلے ہی ہمارے خالصات کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی۔ تو جانتی ہے رابعہ نے مجھے اس بات کا کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں صرف مذاق کر رہی تھی، اس لڑکے کے ساتھ وقت پاس کر رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جب لڑکے محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیسے کسی کی تعریف کرتے ہیں، کیا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بس یہ دیکھنے کے لیے میں نے کاشف کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا اور کاشف تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا۔ کاشف اسی شہر کا رہنے والا تھا اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ رابعہ نے اس سے کہا کہ تم اپنی تعلیم مکمل کرو اور کوئی اچھی سی نوکری تلاش کر لو اور پھر ہمارے گھر رشتہ بھیجنا، میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لوں گی۔ دوسری طرف کاشف وہ دن رات محنت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف جگہ پر اچھی نوکری کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، اور تو اور اس نے اپنی ماں کو اپنی پپوزاد سے رشتہ طے کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ فیس بک کی چیٹ میں ہی اس نے بتایا کہ ان کے گھر میں اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا ہے، کیونکہ کاشف کے ماں باپ اس کے پپو کو انکار نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر کاشف کی ضد کے آگے وہ بے بس ہو گئے اور انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، جس پر ان کے خاندان میں درار پڑ گئی۔ تقریباً 2 سے 3 ماہ کی کوششوں کے بعد کاشف کو ایک اچھی کمپنی میں جاب بھی مل گئی۔ اب کاشف رابعہ سے یہ پوچھنے لگا کہ وہ کب رشتہ لے کر اس کے گھر آئے۔ رابعہ پریشانی کا شکار تھی۔ مزید اس بات کو ٹال بھی نہیں سکتی تھی اور چھپا بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر کار اسے کاشف کو یہ حقیقت بتانے ہی پڑی کہ وہ تو پہلے سے منگنی شدہ ہے، وہ تو 2 سال سے اپنے خالصات کے ساتھ منسوب ہے۔ رابعہ کی یہ بات سن کر کاشف دنگ رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 2 سے 2.5 سال تک رابعہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہی۔ رابعہ نے اس کی محبت کے کھلونا بنا دیا۔ سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے بھی رابعہ اس کے ساتھ کھلواڑ کرتی۔ وہ شخص یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پایا۔ رابعہ کی اس حقیقت بتانے پر وہ اس قدر ٹوٹ چکا تھا، وہ دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ اس نے رابعہ کو آخری میسج یہ کیا کہ اگر یہ حقیقت ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ جس بات چیت کو رابعہ نے مذاق ہی مذاق میں شروع کیا تھا اور جس محبت کو رابعہ کیل سمجھ رہی تھی، اس نے یہ سمجھا کہ وہ انکار کرے گی، 2-4 دن رو پیٹ کر کاشف اپنی راہ ہو جائے گا اور وہ اپنی رہ جائے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ جانتی ہے کیا ہوا؟ رابعہ کی بہن نے کچھ پل رک کر مجھ سے سوال کیا۔ میں جو سانس روکے حیرت زدہ آنکھیں کھولی یہ کہانی سن رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تھا؟
کیا اس لڑکے نے واقعی خودکشی کر لی تھی؟ رابعہ کی بہن نے افسردگی سے اپنے سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں، اس لڑکے نے واقعی خودکشی کر لی۔ رابعہ جو اب تک اس بات کو مذاق سمجھ رہی تھی، اب اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی نے رابعہ کی خاطر خودکشی کر لی۔ وہ لڑکا جس پر اس کے ماں باپ نے امیدیں باندھی ہوئی تھی، وہ بہنیں جو اپنے بھائی کے جوان ہونے کا انتظار کر رہی تھی، وہ سب داڑے مار مار کر بہن کر رہی تھے اور سب رابعہ کو بددعائیں دے رہی تھی، کیونکہ کاشف کی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ اس کے گھر میں سبھی یہ بات جانتے تھے، کیونکہ وہ اپنی پپو کی بیٹی کے رشتے کے لیے انکار کر چکا تھا۔ تبھی اس نے اپنے گھر میں بتا دیا تھا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ کاشف کی بہنوں نے اس کے جنازے کی ویڈیو بنا کر ساتھ میں رابعہ کی چیٹ کی اسکرین شاٹ لگا کر انٹرنیٹ پر شیئر کر دی۔ پھر کیا تھا، ایک طوفان اٹھ گیا۔ لوگوں نے رابعہ کو خوب برا بھلا کہا، کسی نے اسے کمنٹ باکس میں 2 نمبر عورت کہا تو کسی نے سنگ دل اور پتھر دل کہا، اور تو اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ زندہ کیوں ہے، اسے بھی مر جانا چاہیے، اسے تو شرم سے مر جانا چاہیے۔ رابعہ یہ سب کچھ دیکھ نہ پائی۔ اس نے اس واقعے کے فوراً بعد اب سوشل میڈیا سے اپنے تمام اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ بات پھیلی تو میری خالہ یعنی رابعہ کے سسرال میں بھی یہ بات پہنچ گئی، اور اگلے دن خالہ نے آ کر رابعہ کو اور میرے ماں باپ کو خوب برا بھلا کہا اور اس منگنی کو بھی ختم کر گئے۔ خود رابعہ نے تو اپنے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیے تھے، مگر اس مسئلے کا یہ حل نہیں تھا۔ اب رابعہ کو پچھتاوے نے گھیر لیا تھا۔ کاشف کے ساتھ کھیلے گئے اس کھیل کا اثر اب رابعہ کی اپنی زندگی پر بھی ہو رہا تھا، کیونکہ کاشف سے بات چیت کرتے ہوئے آخر تک اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کاشف اس کی خاطر خودکشی بھی کر سکتا ہے، یا معاملہ اس حد خودکشی بھی کر سکتا ہے، یا معاملہ ان مد تک بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ بہن بھائیوں نے بھی رابعہ کو خوب ذلیل کیا۔ سب نے اس پر لعنتیں بھیجی کہ تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب رابعہ کو ہر طرف سے نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ رابعہ جو پہلے ہی دل برداشتہ اور بری طرح سے پچھتاوے کا شکار تھی، وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ ایک شخص اس کے مذاق کی وجہ سے یہ دنیا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے گھر والے اب بے آسرا تھے۔ اس کی ماں اور بہنیں رابعہ کو بددعائیں دے رہی تھی۔ یہ خیال اب رابعہ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ سارا دن وہ پریشانی کے عالم میں گزارتی اور جیسے ہی رات کو سوتی تو چیخ مار کر اٹھ بیٹھتی۔ سونے میں اسے ڈراؤنے خواب آنے لگے، جن کی پریشانی اور راتوں کی بے خوابی اور ٹینشن نے آخرکار کئی دنوں بعد اپنا اثر دکھا دیا۔ اب رابعہ کو ہیولے بھی نظر آنے لگے۔ اسے لگتا کہ کاشف اس سے بدلہ لینے کے لیے ضرور واپس آئے گا، اور اسی پریشانی نے آہستہ آہستہ اس کو اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ رابعہ کی بہن نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے رابعہ کی طرف اشارہ کیا، جو کہ گھٹنوں میں سر چھپائے اب ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور رابعہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ موبائل ایک فتنہ ہے، مگر آج اس موبائل کی بدولت ہی کھلے ہوئے ایک فتنے کو، اور پھر اس فتنے کی بدولت 2 گھروں کو برباد ہوتے ہوئے آج میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بے شک موبائل ایک بہت ہی کارآمد چیز ہے، مگر کسی بھی چیز کا بیجا اور غلط استعمال آپ کو ایک نہ ایک دن پچھتانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ کیونکہ موبائل پر موجود ہر چیز کو آپ ایک کلک سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ فتنہ آپ کی زندگیوں میں داخل ہو گیا
تو پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا جیسے رابعہ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس واقعے کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رابعہ اب بھی ہمارے ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، گو کہ اب اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے، مگر اب بھی وہ کبھی کبھی اچانک اپنے بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی ہے اور کسی بھی شخص کو پیچھے سے جا کر کاشف کہہ کر پکارتی ہے، اور پھر اس شخص کا چہرہ دیکھنے کے بعد مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے اور واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس کا دماغی توازن درست ہو رہا ہے، مگر ابھی بھی اس میں بہت وقت لگے گا۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔